فیاض الحسن چوہان اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم سے لے کے سابق وزیر دفاع سے لے کے سابق وزیر اطلاعات سے لے کے پارٹی کے بڑے بڑے سپر ہٹ اور سپر فٹ جو لیڈر تھے ان کو ایک آدھا گھنٹہ انتظار کروایا نواز شریف صاحب نے، اور ارشد ملک صاحب نے جو اعترافی بیان دیا ہے اس میں انہی تاریخوں میں ناصر جنجوعہ کی ملاقاتیں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کوٹ کی تھی جو ثابت ہو گئیں۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے، ملازم ججوں کی ویڈیو بناتے ہیں، بیٹی ججوں کی ویڈیو چلاتی ہے، بیٹے مدینہ منورہ جیسی پاکیزہ اور مقدس جگہ پہ جو اپنے گناہ بخشوانے جاتے ہیں وہاں پر رشوت کا بازار گرم کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں ججوں کو، اور جو باپ ہے وہ رشوت بھی دیتا ہے اور دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کون لوگ ہو تسی؟ یہ پوری 22 کروڑ عوام اس خاندان سے پوچھ رہی ہے، تبھی تو ان کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا کہا تھا۔ مافیا وہ ہوتا ہے جو پہلے نمبر پہ خریدتا ہے، اگر کوئی نہ بکے تو پھر اس کو بلیک میل کرتا ہے، اگر کوئی بلیک میل نہ ہو تو اس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے، اس کو قتل کرواتا ہے۔ یہ 3 فرائض سر انجام دینے والے کو مافیا کہتے ہیں انٹرنیشنل لینگویج میں بھی۔ یہ پورے کا پورا ٹبر اور خاندان، ملکہ جال سازی بیگم صفدر امان صاحبہ، ان کے والد محترم قیدی نمبر 420 کوٹ لکھپت جیل کے، اور ان کا بھائی وہ پٹواری اعلیٰ جس کی کل خبر بریک ہوئی ہے، دوسری بات میں اس کے اوپر کروں گا۔ کل برطانوی اخبار ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز نے ایک سٹوری بریک کی ہے کہ 2005 سے لے کے 2012 کے درمیان تک زلزلے کے متاثرین غریب اور مڈل کلاس عوام کے لیے جو پیسہ برطانوی ادارے نے دیا اس میں سے 8 کروڑ تو ڈائریکٹ پٹواری اعلیٰ کے داماد علی عمران کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا، جس کی گواہی نوید اکرام نامی ایرا کے ایک سینئر اہلکار نے خود گواہی دیتے ہوئے کہی ہے نیب کے سامنے۔ انہوں نے الزام لگایا اس ڈیوڈ روز نے اور ڈیلی میل نے کہ 2003 کے اندر 1.5 لاکھ پاؤنڈز کے اثاثے رکھنے والے شہباز شریف 2018 میں 15 سال بعد 20 کروڑ پاؤنڈز کے مالک، 20 کروڑ پاؤنڈز کے جو پونے 40 ارب روپیہ پاکستانی بنتا ہے، 2003 کے اندر 3 کروڑ روپے کے اثاثے اور 2018 کے اندر 40 ارب روپے کے اثاثے۔ آپ نے سنا ہوگا اور میں بھی اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ لوگ شادیوں میں بلاتے ہیں میاں بیوی بچوں سمیت وما اہل و عیال۔ انہوں نے وہ کنسیپٹ بھی چینج کیا کرپشن اور لٹ مار میں اور پیدا گیری میں اور منی لانڈرنگ میں۔ انہوں نے میاں بیوی بچوں سمیت اور داماد سمدھی خسر سسر سمیت انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے۔ پھر بھی آ کے یہاں پر پروڈکشن آرڈر مانگتے ہیں۔ پروڈکشن آرڈر کا جو رول ہے وہ چیئرمین سینٹ، سپیکر قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے سپیکر، آج انگلش اور اردو دونوں میں پڑھ کے سنایا گیا ان پٹواری لیگ اور نااہل لیگ کے جو ہے وہ فاضل ممبران کو، کہ جو فیاض الحسن چوہان کی اندر تقریر بولنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو کرنٹ لگتا تھا، سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس پروڈکشن آرڈر کا جو قانون ہے اس میں ٹوٹل پروگیٹیو اور اتھارٹی سپیکر اور چیئرمین کی ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرے گا، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے پہلے 10 سال 2008 سے لے کے 2018 تک انہوں نے مونا سلائی سے لے کے اور کئی لوگوں کے لیے پروڈکشن آرڈر کا رول پنجاب کے اندر نہیں رکھا اس نام نہاد قاتل اعلیٰ اور پٹواری اعلیٰ نے، لیکن ہم نے قانون بنایا۔ اب آپ پوچھیں گے سوال، میں پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں کہ جناب پھر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیوں نہیں کیا؟ پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا ہے اس ممبر پارلیمنٹ کے لیے جو سیاسی تحریک کے نتیجے میں، جو سیاسی سٹرگل کے نتیجے میں، جو حکومت کے خلاف ایک سیاسی تگودو اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، 16 ایم پی او اور سیاسی تحریک کے نتیجے میں گرفتار ہو حوالات میں یا جیل میں، اس کے جو ہے وہ آپ کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ چور، ڈاکو، قاتل اور کرمنل کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے۔ تو آج ڈپٹی سپیکر نے اپنے ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے منہ سے پروڈکشن آرڈر کا مانگنا اپنے منہ پہ تھوکنے کے مترادف ہے
کہ جب اپنے 10 سال آپ نے کسی اپوزیشن کے ممبر کو پروڈکشن آرڈر کا قانون ہی نہیں بننے دیا تو اب آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا کہ آپ پروڈکشن آرڈر کی بات کریں. بہت شکریہ. جی سوال خان صاحب یہ بتا دیجیے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے. کیا باقی بھی پنجاب اسمبلی بھی عمران خان کے بیان کو ان کو جو ہے آگے چلاتے ہوئے ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا گیا؟ دیکھو میں نے اپنی اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے رکھا ہے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں جو سیاسی سٹرگل ہو. خان صاحب کا وہ بیان ٹھیک تھا بھائی خان صاحب نے 100% درست کہا ہے, بینگ اے پرائم منسٹر درست کہا ہے, بینگ اے عمران خان درست کہا ہے کہ کرمنل لوگوں کے لیے, چوروں ڈکیتوں کے لیے یہاں پہ ہم رستہ نہیں کھولیں گے. نہ نیب کے اندر وہ ہیپی برتھڈے ٹو یو منانے جائیں یا شالامار باغ کی سیر کرنے آئیں, نہ اسمبلی اجلاس اور قائمہ کمیٹی اجلاس کی آڑ میں وہ گھومنے پھرنے کے لیے اور اپنا ریلیکس کرنے کے لیے آئیں. چور اور ڈکیت کے لیے کم از کم اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ فرمائیے کہ آپ کو جو ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کے اندر بڑا دھواں کا ایک مزاج رہا, آپ جب کھڑے ہوتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے. کیا یہ جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں, یہی جمہوری روایات ہے؟ دیکھو آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے پنجاب اسمبلی کے اندر ضیاء الحق کی گود میں پلنے والے لیڈر میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کے پروردہ جتنے پٹواری تھے ان کا لب و لہجہ, ان کا کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا کہ اکیلا فیاض الحسن چوہان کھڑا ہوتا تھا تو سارے ڈانس کرنا شروع کر دیتے تھے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے. سارے ڈسکو ڈانس شروع ہو جاتے تھے, سارے کتھک ڈانس, بیلے ڈانس, سارے آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ زلزلے متاثرین کے لیے بھی امدادی رقم کو نہیں چھوڑا گیا.